أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد الأولين والآخرين. مدد يا رسول الله، مدد يا سادة أصحاب، مدد يا مشايخ دستور مولانا إن شاء الله. فاز درسان شيخ محمد الحقاني ده طريقتنا الصحبة والخير في الجميع. يتواصل بالصبر والرحمة أولئك أصحاب الميمنة صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ اولئک اصحاب المیمنہ صدق اللہ العظیم. اللہ عز و جل صبر والے اور رحم والے لوگوں کو خوشخبری دیتا ہے. وہ اونچے مقام پر ہیں، صحیح طرف ہیں اور جنت کے خوبصورت جگہوں پر ہیں. وہ اللہ عز و جل کی رحمت پاتے ہیں. صبر کرنا اور رحم دل ہونا اسلام کی بنیاد ہے. یہ وہ راستہ ہے جو ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے. ہمیں ہدایت دی گئی ہے اس کی اور ہمیں دکھایا گیا ہے. مسلمانوں کو رحم دل اور صبر والا ہونا ہے. بنا صبر کے اور ظالم ایسے لوگوں کو خود کو بدلنا ہے. کافروں میں کوئی رحم نہیں ہے، کوئی صبر نہیں اور نہ ہی کوئی اچھائی ہے. وہ جہنم کے لوگ ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو جہنم میں جائیں گے. وہ انسان جس کے پاس صبر نہیں اور رحم نہیں، اللہ بھی ان پر رحم نہیں کرے گا. جو رحم نہیں کرتا وہ رحم نہیں پائے گا. اس لیے مومن ہمیشہ اچھائی میں ہے. وہ سب کے لیے اچھا چاہتا ہے، لوگوں کے لیے ہی نہیں بلکہ سب چیزوں کے لیے. جانور، پیڑ، ہر چیز کے لیے وہ رحم کا معاملہ کرتا ہے. اس لیے پیڑ کاٹنا خام خواہ میں نہیں ہونا چاہیے. اسلام میں ہریالی کو جلانا غلط ہے، یہ مکروہ ہے، اس کی اجازت نہیں ہے. لوگ ایسا کرتے ہیں، وہ ہر طرح کی چیزیں کرتے ہیں. جیسے ہم نے کہا، رحم صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ پیڑ، پنچھی، جانوروں کے لیے بھی ہے. ہر چیز کے لیے دل میں رحم رکھنا یہ راستہ ہے جو اسلام نے دکھایا ہے. منافق اب اپنے آپ کو رحم دل دکھاتے ہیں. وہ دکھاتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ رحم دلی کا معاملہ کر رہے ہیں، حالانکہ وہ رحم دل نہیں ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں. وہ قانون کے اور جو اللہ عز و جل نے دکھایا ہے اس کے مخالف چلتے ہیں. یہ لوگوں کے لیے ظلم بھی ہے، کیونکہ ہر چیز حساب کتاب سے بنایا گیا ہے. اگر آپ کسی چیز میں دخل دیتے ہیں تو آپ سب کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں. آج کل کے لوگ ایسا ہی کرتے ہیں. کوئی رحم نہیں بچا، کوئی اچھائی نہیں بچی، اور اس کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ ہم اچھے ہیں، ہم رحم دل ہیں. یہ اسلام ہے جو سب سے خوبصورت چیزیں دکھاتا ہے، سب سے اچھا راستہ دکھاتا ہے. یہی چاہیے انسانیت کو. اسلام کے علاوہ ہر چیز انسانیت کے لیے بری ہے، اس میں نقص ہے. وہ ہر طرح کے مشکلوں کی باعث ہے. اس لیے اسلام کا راستہ انسانوں کے لیے نجات کا راستہ ہے. اللہ عز و جل قرآن عظیم الشان میں کہتا ہے، وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ
اس کا مطلب ہے کہ یہ بری چیزیں، یہ غلیظ چیزیں ہر کوئی انہیں کر رہا ہے، میں بھی انہیں کروں گا۔ ہوشیار رہیں، انہیں کرنے کی کوشش نہ کریں، ان کو پسند نہ کریں۔ وہ کہتا ہے انہیں پسند نہ کریں، سارے لوگ ایسے کر رہے ہیں، میں بھی ایسا ہی کروں گا۔ وہ لوگ نقصان میں ہیں، آپ بھی اپنے آپ کو خطرے میں ڈالیں گے، آپ بھی خود کو گندگی میں ڈالیں گے۔ اس کو کبھی کوشش بھی نہ کریں اس کی، کہتا ہے اللہ عز و جل۔ اس لیے جو لوگ اسلام پر چل رہے ہیں، چاہے وہ دنیا میں تھوڑے ہی کیوں نہ ہوں، اس پر ڈٹے رہیں، اس پر عمل کریں جس سے کہ آپ بچ جائیں اور دوسروں کے لیے بھی نجات کا وسیلہ بنے انشاءاللہ۔ اللہ توفیق۔ الفاتحہ۔